چھٹے امام کی بات کر رہا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شیعہ تھے. دوبارہ کہوں, امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سنا شیعہ عالم شہنشاہ نقوی نے کتنا بڑا جھوٹ بولا اور کتنا بڑا بہتان باندھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ شیعہ تھے. شہنشاہ نقوی صاحب, آپ اپنا مسلک بیان کریں, آپ اپنے عقیدے کی ترجمانی کریں, ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے عقیدے کے مالک ہیں, آپ جیسے چاہے کریں, لیکن خدا کے لیے جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ مت کریں. آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے اس لیے کہ انہوں نے حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا, ان کے حق میں فتویٰ دیا, تو اس وجہ سے شیعہ تھے. آپ یاد رکھیے, اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہوں, امام شافعی ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, امام مالک ہوں, جتنے بھی فقہا امام گزرے ہیں اہل سنت کے, وہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے غلام, عاشق اور محب تھے. یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے. شیعت محبت اہل بیت کا نام نہیں ہے, شیعت ہے اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی اور بغض کا نام. ابھی دیکھیے, آپ امام زید کی بات تو کرتے ہیں کہ آپ نے امام زید کی سیرت پڑھی ہے. امام زید کے ساتھ شیعہ کہلانے والوں نے کیا سلوک کیا, کیا آپ کو بھول گیا؟ جب 80,000 کوفی جو شیعہ تھے انہوں نے بیعت کی تھی امام زید کی, اور جب لڑائی کا وقت آیا تو صرف 218 لوگ باقی بچے تھے, باقی سب ساتھ چھوڑ گئے. تو آپ اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شیعت کے قیام کے لیے یہ جہاد فرمایا تھا. تو یاد رکھیے, امام زید کا فتویٰ اور آپ کے وہ دکھی الفاظ, جب وہ سارے لوگ جو آپ کو یقین دلاتے تھے, آپ کے ساتھ محبت کی اور عقیدت کی بڑی لمبی داستانیں سناتے تھے اور بیعت کر رکھی تھی, وہ سب جب چھوڑ گئے تو امام نے دکھی دل سے کہا تھا رفضون اليوم, آج کے دن یہ ہمیں چھوڑ گئے. اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جانے لگا جنہوں نے امام زید کا ساتھ چھوڑا تھا. اور آپ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے. اس سے بڑا جھوٹ تو شاید قیامت تک نہ بولا جائے کہ جتنا بڑا جھوٹ آپ نے بولا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے تھے. اور آپ پھر امام زید کی بات کس منہ سے کر سکتے ہیں؟ امام زید تو وہ ہیں جن کے ماننے والے آج بھی صحابہ کرام پر تبرہ نہیں کرتے. اگرچہ وہ اپنے آپ کو زیدی شیعہ کہلاتے ہیں, لیکن وہ صحابہ کرام پر تبرہ نہیں کرتے. وہ خلفائے راشدین کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں, وہ خلافت کو مانتے ہیں. اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام زید کی ماننے کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے. باقی رہ گئی یہ بات, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے امام زید سے بھی تلمذ کا فیض حاصل کیا, اور حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو شرف تلمذ نصیب ہوا. جو آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا لولا السنتان لہلک النعمان, یہ تو ہمارے لیے اہل سنت کے لیے اعزاز ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ غلامی کی نسبت کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں, فخر کا باعث سمجھتے ہیں. لوگوں کو دھوکہ مت دیں, لوگوں کو بتائیں کہ شیعت کیا ہے. شیعت ہے صحابہ کرام کے بغض کا نام, صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرنے کا نام, ان کو سب و شتم اور گالیاں بکنے کا نام شیعت ہے. محبت اہل بیت کا نام شیعت نہیں ہے. شیعت میں آپ کے مذہب میں ہوگا کہ آپ تقیہ کرنا اور جھوٹ بولنا آپ کے مذہب کا حصہ ہوگا, لیکن خدا کے لیے قوم کو گمراہ مت کریں. اور امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو شاید آپ بھول گئے, جو آپ کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ ماذا تقول فی حق ابی بکر و عمر, کہ اے امام زید آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا ما اقول فیہما الا خیرا, میں تو ان دونوں کے بارے میں خیر ہی کہتا ہوں, اچھا کلمہ کہتا ہوں, اچھی بات ہی کہتا ہوں. کما اسمع فیہما من اہل بیتی, وہ جو میں نے اپنے اہل بیت سے, اپنے بڑوں سے, اپنے اکابرین سے جو ان کے بارے میں کلمات خیر سنے ہیں, میں تو وہی کہتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں انہوں نے نہ ہم پر ظلم کیا نہ کسی اور پر ظلم کیا, بلکہ کیا فرمایا عاملا بکتاب اللہ و سنت رسولہ. ان دونوں ہستیوں نے, شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کی کتاب پہ عمل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا. تو آپ یہ جو پرانی آپ کے اکابر کی چال ہے اور جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیں.
اب یہ زمانہ بدل گیا ہے، اب جھوٹ کے سہارے آپ اپنا مسلک نہیں بچا سکتے اور نہ پھیلا سکتے ہیں، بات حقائق کی دنیا میں ہوگی۔ آپ کہتے ہیں میں حوالے دوں گا، تو ایک بھی حوالہ دیتے نا آپ کہ کس کتاب میں لکھا کہ امام اعظم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، قیامت تک نہیں دے سکتے آپ۔